کنگ اسکول کلیانہ میں خوش آمدید۔ جماعت پرینہم، تاریخ 27 مئی 2021۔ مضمون اردو، سبق نمبر 3، عنوان کاہلی، صفحہ نمبر 15 اور 16، ویڈیو نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی حدیث نمبر 16، یسروا ولا تعسروا۔ ترجمہ: دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ علم میں اضافے کی دعا کے ساتھ آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کل ہم نے 2 درخواستیں کی تھی، ایک پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کی درخواست اور ایک اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست۔ انہی 2 درخواستوں میں سے آج کا جائزہ لیا جائے گا۔ جائزے کے لیے آپ پیج ریڈی کریں گے۔ 27 مئی 2021 درخواست۔ جائزے کے لیے آپ درخواست لکھیں گے پرنسپل صاحبہ کے نام فیس معافی کی درخواست۔ یہاں آپ نے ایمانداری کے ساتھ زبانی اس کو لکھ لینا ہے۔ نیکسٹ آپ اپنا لیسن نکالیں گے، سبق نمبر 3، کاہلی۔ اس کے مصنف کا تعارف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم کاہلی کی ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ کاہلی بچوں، اس میں ہم پڑھیں گے کہ کاہلی کے لفظی و اصطلاحی معنی، اس کے بعد امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور سر سید احمد کی تحریروں میں موجود مقصد جو ہے اس سے آپ کو روشناس یعنی متعارف کروایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم پڑھیں گے کاہلی ہے کیا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، چستی کہتے ہیں ہوشیاری کو، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی کہتے ہیں دل کی قوتیں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی یعنی سستی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت، اوقات بسر یعنی گزرے اوقات بسر کرنے کے لیے روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ پالنا یا پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری یعنی مجبوراً اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی کہتے ہیں دوسرے درجے کی طبیعت ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت یا ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت یعنی جان والوں کی عادتوں کے ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع حاصل ہوا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، لیکن اگر انسان ان عارضی یعنی وقتی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ وحشی کہتے ہیں جنگلی کو، غیر مہذب کو، جس کو کوئی طور طریقہ نہ آتا ہو۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریر سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی
حیوانی حصلت یعنی حیوانی عادت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، انسانی صفت کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی یعنی کمائی اس کے اخراجات یعنی خرچ کو مناسب ہو اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو چندہ یعنی اتنی زیادہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاہراج داروں جو خرچ نہ دیں یعنی کا حال تھا۔ وہ اپنے دلی قوا کو بھی لاہراج یعنی جو خراج نہ دیں کا حال تھا، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ان کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل یعنی راغب ہوتے جائیں گے۔ مزیدار کھانا ان کو پسند ہوگا، قمار بازی یعنی جوا کھیلنا اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پہوار، بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور ایک وفا دار وحشی ہوتا ہے یعنی مہذب وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے بہت کام ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی یعنی دل کی قوتیں اور قوت عقلی یعنی عقل کی طاقت کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور ان میں کوئی بھی شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور انس کا شوق نہ رہے، جیسا کہ اب وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت میں پہنچ جائیں گے۔ ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو قوائے دلی اور قوت عقلی کا کام لانے میں موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا۔ اگر ہم نے قوائے قلبی یعنی دل کی قوتیں اور قوت عقلی یعنی عقل کی طاقت کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم اس کی فکر اور کوشش چاہے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے یعنی کچھ گناہ ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہے وہ قصور کیوں کر رفع کہتے ہیں دور کرنا ہو، غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کی فکر و مستعدی رہے یعنی ہوشیاری رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یہ ریڈنگ ہے، اس میں نے مشکل الفاظ جو انڈر لائن کی ہیں یہ آپ لوگوں نے نیٹ کاپیوں پہ لکھ لینے ہیں۔ مشکل الفاظ لکھنے کے لیے آپ اسی طرح اپنا پیج ریڈی کریں گے۔ 27 مئی 2021 جماعت کا کام، سبق نمبر 3 کاہلی۔ الفاظ معنی: لفظ آپ کا ہے چستی، اس کا مطلب ہے ہوشیاری۔ دلی قوا یعنی دل کی قوتیں۔ طبیعت ثانی دوسرے درجے کی طبیعت۔ وحشی جنگلی غیر مہذب۔ حصلت کہتے ہیں عادت کو۔ عارضی کہتے ہیں وقتی کو۔ لا خراج داروں یعنی جو خراج نہ دیں۔ مائل راغب۔ وفادار مہذب۔ قمار بازی جوا کھیلنا۔ قوت عقلی عقل کی طاقت۔ رفع کرنا دور کرنا۔ مستعدی ہوشیاری۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہ آپ نے نیٹ کاپیوں پر اسی طرح لکھ لینے ہیں، ان مشکل الفاظ کا آپ سے جائزہ لیا جائے گا۔ آج کی ڈائری، سبق نمبر 3 ریڈنگ
مشکل الفاظ کے معنی لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس سے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آفس نمبر پرنسپل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔